أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا کہہ دیجئے میں نہیں مالک اپنی جان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ فائدے کا. کہہ دیجیے میں نہیں مالک اپنی جان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ نفع کا الا ما شاء اللہ مگر وہی جو اللہ چاہے. لکل امت اجل ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم اذا جاء اجلهم جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر. جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون تو وہ نہیں پیچھے رہتے ایک گھڑی اور نہ ہی آگے گزرتے ہیں. نہیں پیچھے رہتے ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے گزرتے ہیں. کفار نے کہا کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین کہ اللہ کے عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. یا ہماری موت کب آئے گی بتاؤ. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا میں تمہیں کیا بتاؤں میں تو اپنی جان کے لیے کسی نقصان کا اور فائدے کا مالک بھی نہیں ہوں. میں اتنا ہی اپنے آپ کو فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہوں جتنا اللہ چاہے. تو فرمایا سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں اور اس قدر واضح ہدایت کے باوجود بہت بدبخت ہیں وہ لوگ جو پھر بھی انبیاء اور اولیاء سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں اور ایسے کام جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا وہ قبروں والوں سے اور صالحین سے جا کر مانگتے ہیں. ان کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں اور ان سے جا کر دعائیں مانگتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور یہ صریحاً شرک بھی کرتے ہیں. فرمایا ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اللہ نے کس امت کو کتنی مہلت دینی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ مہلت صدیوں تک بھی محیط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ پیغمبر بھیجو جو مان لیں ان کو تو بخش دو اور جو نہ مانیں انہیں فوراً عذاب کے ذریعے ہلاک کر دو. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہلت دیتے ہیں اور وقت مقرر تک اس امت کے لوگوں کو فرصت دیتے ہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ نبی کی بات مان لیں. اگر وہ نہ مانے تو پھر جب وہ ٹائم آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی اور اسی وقت ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. قل ارأیتم کہہ دیجئے کہ بتاؤ مجھ کو ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن اگر آ جائے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت. اگر آ جائے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت اور دن کے وقت ماذا یستعجل منہ المجرمون ماذا یستعجل منہ المجرمون اس میں سے کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں مجرم لوگ. اس میں سے کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں مجرم لوگ. ارأیتم کا لفظی معنی تو ہے کیا تم نے دیکھا لیکن عرب اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ اخبرونی، مجھے بتاؤ،
کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے سوتے ہوئے رات کے وقت آ جائے، بیاتن کا معنی رات، اور بیت کو بیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی اس میں رات گزارتا ہے، اور نہارن دن، فرمایا دن کے کام کاج کے دوران اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا رات کے آرام کے دوران اللہ کا عذاب آ جائے، تو اس میں سے کس چیز کو یہ مجرم پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ زمین میں غرق ہونا پسند کریں گے، یا پانی میں ڈوبنا پسند کریں گے، یا زلزلے کو پسند کریں گے، یا سنگ بار ہوا کا عذاب پسند کریں گے؟ کیا چیز ہے جس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، ثم اذا وما وقع آمنتم به، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ جب واقع ہو جائے گا اس وقت تم ایمان لاؤ گے۔ الآن، اب تم ایمان لاتے ہو، اب تم ایمان لاتے ہو، وقد کنتم به تستعجلون، وقد کنتم به تستعجلون، اور یقیناً تم اس سے پہلے اس کے لیے جلدی مچاتے تھے۔ اور یقیناً تم اس سے پہلے اس کے لیے جلدی مچاتے تھے۔ فرمایا کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر تو تم یقیناً ایمان لے آؤ گے، لیکن اس وقت کے ایمان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر کسی بھی قوم کو اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا ایمان لانا یہ کسی کام نہیں آتا، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے اللہ کے سامنے گریہ زاری کی، سجدے میں گر پڑے، اور چونکہ پیغمبر قوم سے پہلے ہی نکل گئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کا آیا ہوا عذاب ٹال دیا، ورنہ جب عذاب آ جاتا ہے اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب ہمیشگی کا، چکھو عذاب ہمیشگی کا، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جو تم کمائی کرتے تھے، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جو تم کمائی کرتے تھے۔ فرمایا عذاب آنے کے بعد پھر ظالموں کو زجر و توبیخ کی جاتی ہے اور ان کو مزید ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ تمہارے اوپر رہے گا اور کبھی تم سے زائل نہیں ہوگا، اور تمہارے اعمال کی سزا یہ ہے کہ اس عذاب میں ہمیشہ رہو۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی وہ سچ ہے؟ اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی وہ سچ ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ سچ ہے۔ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم نہیں ہو اللہ کو عاجز کرنے والے۔ اور تم نہیں ہو اللہ کو عاجز کرنے والے۔ فرمایا کہ وہ آ کر پوچھتے ہیں، کبھی کبھی واقعی انہیں یہ شک پڑنے لگتا ہے کہ کہیں وہ عذاب ہم پر آ ہی نہ جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتلا رہے ہیں، تو آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں سچ سچ بتلائیے، کیا واقعی یہ عذاب حق ہے اور کیا واقعی یہ ہم پر آنے والا ہے؟
تو ای کا معنی ہوتا ہے نام، یعنی ہاں، لیکن یہ ہمیشہ قسم سے پہلے آتا ہے، اور اللہ نے بہت سے الفاظ قسم کے اور تاکید کے ملا کر یہ فرمایا، ای ہاں، ربی میرے رب کی قسم، انہو انہ تاکید کا، اور لام پھر تاکید کا، انہو لحق، 3-4 تاکیدیں لا کر اللہ نے فرمایا کہ یقیناً وہ عذاب آنے والا ہے، اور اگر دنیا میں نہیں آیا تو آخرت میں ضرور آئے گا، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ترجمہ اقبال، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے میں نہیں مالک اپنی جان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، کہہ دیجیے میں نہیں مالک اپنی جان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے، مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، اذا جاء اجلهم، بس جب آ جائے گا وقت مقرر ان کا، بس جب آ جائے گا وقت مقرر ان کا، فلا یستاخرون ساعتا، فلا یستأخرون ساعة، تو وہ نہ پیچھے رہیں گے ایک گھڑی، نہ پیچھے رہیں گے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، ولا یستقدمون، اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھیں گے، اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھیں گے، قل ارأیتم، قل ارأیتم، کہہ دیجئے مجھے بتاؤ، کہہ دیجیے مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، ان اتاکم عذابا بیاتا او نہارا، اگر آ جائے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، اگر آ جائے تمہارے پاس ان کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اس میں سے کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں مجرم لوگ، تم میں سے کسی کی جلدی بچا رہے ہیں مجرم لوگ، ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا اس وقت تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے، کیا جب پھر وہ واقع ہو جائے گا اس وقت تم ان کے ساتھ ایمان لاؤ گے، الآن، آنا، کیا اب تم ایمان لائے ہو، کیا اب تم ایمان لائے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم اس سے پہلے اس کے لیے جلدی مچا رہے تھے، حالانکہ تم اس سے پہلے اس کے لیے جلدی بچا رہے تھے، ثم قیل للذین ظلموا، ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب ہمیشگی کا، چکھو عذاب ہمیشہ کا، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں بدلا دیے جاؤ گے تم مگر اس چیز کا جو تم کماتے تھے، نہیں بدلا دیے جاؤ گے تم مگر اس چیز کا جو تم کماتے تھے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی وہ سچ ہے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی وہ سچ ہے، قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، قُلْ وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ سچ ہے، کہہ دیجیے ہاں میرا رب کی قسم یقیناً وہ سچ ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔